جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. نشریات ہماری جاری ہے اور اس میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ روزانہ ہم نے ایک نشست. اچھا میرے ٹاک بیک پہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے, اس کو نکال دوں تاکہ میں بات آرام سے کر سکوں. چلیں اب یہ ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کچھ کہنا ہو تو ان کے خورم بھائی کے ذریعے کلوائیے گا, چونکہ میرا ٹاک بیک بند نہیں ہو پا رہا تو میں دونوں کام تو ساتھ نہیں کر سکتا. کوشش یہ جاری ہے 1:45 بجے سے, لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی, ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے دن بھی ہم نے روزانہ ایک سیگمنٹ اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جس میں آپ کے سوالات ہوں, ہمارے ایکسپرٹس کے جوابات ہوں, جو کہ ہمیں ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے اور ایک اچھا رمضان گزارنے میں مدد دیں. اور ہمارے ہر دل عزیز جناب غالب آغا صاحب تشریف فرمائیں. اقرار بھائی, غالب آغا صاحب بہت زبردست انداز میں بڑی کام کی ٹپس بتاتے ہیں, جس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے. خیریت سے حضور, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو سب سے پہلے ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے, اس سے زیادہ قریب تو میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ان کے, تو تھوڑی آواز دے دیں, میں بالکل نہیں سن پا رہا ہوں. جی جی الحمدللہ بالکل خیریت, اللہ کا احسان ہے. جزاک اللہ. خیر میں آپ سوال کریں, میں تھوڑا سا کوئی تکنیکی معاملات دیکھ رہا ہوں, بلکہ آپ جا کے سوئچ تھوڑا جی جی. اچھا تو ہم اگر افطار کی بات کریں تو سب سے پہلی جو چیز کھانے کے معاملے میں ذہن میں آتی ہے وہ کھجور. بالکل. اور کھجور میں بھی اجوا کا ذکر ظاہر بطور خاص ہوتا ہے. تو ذرا ایک تو اس کی افادیت اور اس پر ذرا بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کھجور پہ. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ افطار کھجور سے کیا کرتے تھے. بالکل صحیح. اگر کوشش ہوتی تھی کہ تر کھجور ہو, اور اگر تر کھجور میسر نہ ہو تو ڈرائیڈ کھجور, اور وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی کے سپ سے روزہ افطار ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر بات کی جائے اجوا کی, تو اجوا دل کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے عیادت کے لیے, اور فرمایا کہ تمہارے دل کا دورہ پڑا ہے, تمہیں دل کا مرض لاحق ہوا ہے, اور تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں 7 اجوا کھجور بما گھٹلی لڈو بنا کر دے گا, تم اس کو استعمال کرو. صحیح. تو ہم ایک چھوٹی سی غلطی جو یہاں کرتے ہیں وہ یا اجوا کا پیسٹ لے رہے ہوتے ہیں اس حدیث کے مناسبت سے جو اگر لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا ہم اکثر لوگ دیکھا ہے میں نے اجوا کی گٹلیوں کا پاؤڈر لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم حدیث کا حوالہ لیں تو وہاں پر لڈو کا ذکر ہے, اور دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے, اس کے پلپ کا بھی اور اس کی گٹلی کا بھی. تو حدیث کے حوالے سے تو یہ بات ہو گئی. اگر ہم بات کریں اجوا کی ایک اور, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن صبح آپ نے 7 اجوا کھجور کھا لی تو اس پورا دن آپ پہ نہ جادو اثر کرے گا نہ زہر. تو اجوا کی افادیت اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے کاشت کردہ وہ پھل ہے, اور فرمایا کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے. بجا. اور اجوا ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس میں تو جو نسبت ہے وہی اسی پر ہم قربان, لیکن اس کے علاوہ جو بالعموم آج کل جو ہم برطانیہ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطینی جو فارمرز ہیں ان کی کھجوریں, اس کے لیے بھی خاص لفظ استعمال ہوتا ہے, اور مختلف دنیا کے جو گوشے ہیں وہاں سے آنے والی کھجور. تو کھجور بطور مجموعی بھی صحت کے حوالے سے اتنی ہی افادیت اور بہترین غذائیت اور کم جو طاقت فوراً دے دیتی ہے, ہضم جلدی ہو جاتی ہے, اور معدے پہ بھاری پن کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتی. کھجور اس میں سے ایک ہے. اجوا کی اگر بات کی جائے, جس طرح ہم نے احادیث کا ذکر کیا, آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ دل کے پٹھوں کی کمزوری میں اجوا بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے ہاں آج کل بہت عموماً بیماری چل رہی ہے جس کو ہم کولیسٹرول لیول LDL کہتے ہیں, جو کہ کم ہونا چاہیے, جو بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. اس کے لیے اجوا بہت سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اجوا بہت اچھی دوا کا کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹرائگلیسرائڈز بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, وہ بھی اجوا کھجور سے کمی کا باعث بنتی ہے. اجوا اتنی بہترین ہے, سائنٹیفکلی پروون چیز ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تو دل کے امراض کے حوالے سے اور دل کو قوت دینے کے حوالے سے آپ نے فرمایا. ہمارا آپ کا آج کل جو بنیادی معاشرے کا مسئلہ ہے وہ ذیابیطس, بالکل شوگر کہہ لیجیے, ڈائبٹیز کہہ لیجیے, اس کے اعتبار سے کوئی, چونکہ ایک تاثر ہے کہ شاید میٹھی چیز ہے, کھائی جا سکتی ہے, نہیں کھائی جا سکتی, تو ذرا ویسے تو لوگ عموماً جانتے ہیں, لیکن کھجور کا ڈائبٹیز کے ساتھ کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق یا کوئی افادیت ہے؟ دیکھیں 3 سوال جو نارملی آتے ہیں رمضان میں. سب سے پہلا شوگر کے مریضوں سے جس طرح کا بات کی جائے تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کیا ہم میٹھا کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی. اور کھجور میٹھی ہے؟ کھجور میٹھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے نارملی. اور کھجور اگر 1 سے 2 کی تعداد میں کھائی جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ کھائی جا سکتی ہے. اس کو اچھے طریقے سے چبا کر کھایا جائے تو یقیناً وہ بینیفیشل ہی ہوتا ہے. دوسرا سوال جو آتا ہے شوگر کے مریضوں کا وہ یہ آتا ہے کہ ہم کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟
جو عموماً میرے مریض بھی پوچھتے ٹھیک ہے، ہیں، تو یقیناً وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ادویات کو اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کے ساتھ. جو شوگر لیولز لو ہو جانے والا معاملہ ہوتا ہے، گلائسیمک میں چلے جاتے ہیں، گلائسیمیا ہو جاتا ہے ان کو، اور اس میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اور اپنے جو بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں اپنی سحری کی ڈوز کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تھوڑا سا ڈکریز کرنا، کم کرنا ضروری ہے، ورنہ اکثر عصر کی نماز کے وقت یا ظہر سے عصر کے درمیان کبھی بھی ان کی دوا کی پوٹینسی جو ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ڈاکٹر نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور روزے میں شوگر گرنے کا جو خطرہ ہوتا ہے ان کو روزہ توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ وہ جان لیوا ہو جاتا ہے. تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے شوگر کی دوائیوں کو مینیج کریں تاکہ آپ اچھا روزہ گزار سکیں. اور تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا کھائیں سحری میں اور افطار میں کیا استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ بہت اچھا گزرے اور ہمیں کسی قسم کی قباحت نہ ہو. تو سب سے پہلے تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ، جس میں سب سے اچھی سورس اگر میں طب نبی سے بھی لوں تو وہ ملتی ہے تلبینہ، جس کو ہم جو کا دلیا کہتے ہیں. جو کا دلیا، جو کے دلیا کیا کہتے ہیں اس کو حضرت؟ تلبینہ. تلبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھی. تو تلبینہ کا استعمال ضرور کریں جو کہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہے، اس میں ہلکا سا شہد یا کھجور کا استعمال ہوتا ہے. اس کو پیسٹ بنا کے ٹکڑوں میں دلیا ہوتا ہے، اس کا پیسٹ بن جاتا ہے، اسے پکا لیتے ہیں. کچھ لوگ دودھ میں پکاتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں پکاتے ہیں، دونوں صورتیں اچھی ہیں. اس کے ساتھ کوئی بھی نارمل جس طرح ہم کہتے ہیں، میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ انڈا ضرور لیں، لیکن اس میں دو چیزیں میں ضرور بتا دوں. شوگر کے پیشنٹس کو ویسے ہی پیاس کی شدت میں اضافہ رہتا ہے پورا دن، تو 3 چیزیں سحری میں نہ لیں: بوائل انڈا، مچھلی اور ڈرائی فروٹس. یہ تینوں چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کہ پیاس بڑھائیں گی، پیاس میں اضافہ کریں گی. تو یہ تینوں چیزیں استعمال نہ کریں. انڈا اگر لے رہے ہیں تو وہ فرائیڈ لے لیں یا آملیٹ کی صورت میں لے لیں. تھوڑا سا پراٹھے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ دیسی گھی میں بنا ہوا ہے تو اس کی الگ افادیت آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ دہی یا دودھ کا استعمال ضرور کریں. وہ آپ کی پیاس میں بھی کمی کا باعث بنے گا، گلے میں خشکی کو بھی کم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائیڈریشن میں بھی مدد کرے گا. اگر اسی طرح ہم آ جائیں افطار میں، تو افطار میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے 2 کھجور کھائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا پانی پئیں، اور پانی بھی ایک سپ کر کے لیجئے، جس کا حکم ہے 3 گھونٹ میں پانی پینے کا. وہ ہمارے ہاضمے کو بھی بہتر رکھتا ہے، نظام کو بھی بہتر رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ میدے پہ بوجھ یا اپھارے کی کیفیت نہیں ہونے دیتا. اور اس کے بعد نماز پر چلے جائیں، تھوڑی سی واک ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک نشست ہو جس میں آپ کے پاس تھوڑی سی فروٹ چاٹ، کوئی ایک ایسی چیز ہو جو تلی ہوئی ہو، جس میں ایک سموسا کوئی ہو سکتا ہے، ایک نسل کا سموسا، جو کہ مشکل چیز ہے ہمارے لیے. رول بھی چاہیے، سموسا بھی ہو، کچوریاں بھی ہوں، پکوڑے بھی ہوں. اب تو پتہ نہیں اور کون ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایک سموسا، تو لوگ یہی کہتے ہیں ایک سموسا، ایک پکوڑا والا، ایک کچوری، ایک کر کے یہ 4 عناصر جب ملتے ہیں نا پھر مسلمان بنتا ہے. تو مسلمان جو ہے وہ روزے سے پورا ہو جاتا ہے. تو سموسا لیجیے، یا کوئی بھی ایک نسل کا ورڈ یوز کرو، جیسے پکوڑا ہو گیا، تلن ایک، تھوڑا سا فروٹ چاٹ، تھوڑی سی دہی میں بنی ہوئی کوئی چیز لیجیے، اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیجیے، تراویح پڑھ لیجیے. اور تراویح کے بعد ایک جو میل ہے آپ کا، پھر میل جو ہوتا ہے ڈنر والا. کھجوروں کے معاملے میں پھر یہ وضاحت کہ اگر ذیابیطس بھی ہے تو 2 کھجوریں کھائی جانی چاہیے اور کھائی جا سکتی ہیں. اگر اجوا کی بات کر رہے ہیں تو 2 لے سکتے ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تر کھجوریں ہوتی ہیں، اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، تو وہ 1 کی تعداد میں. اجوا کی کیسے پہچان کیسے کی جائے؟ یہ بھی تو ایک ہے نا کہ کہاں سے خریدی جائے. خیر وہ برانڈ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن کیا یہ جو عام طور پر گلیوں بازاروں میں کھجوریں بک رہی ہوتی ہیں، ان میں امکان ہوتا ہے کہ واقعتاً کیسے شناخت کیسے کی جائے؟ دیکھیں، اجوا 2 طریقے کی آتی ہے، ایک تھوڑی سی چھوٹی اور ایک تھوڑی سی بڑی. 2 اس کے نسلیں آتی ہیں، اور دونوں مدینہ شریف سے آتے ہیں. نارملی ہم الحمدللہ اتنے زیادہ دیانتدار قوم ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی اور باقی لوگ بھی، تو ہم شاید پہچان سکتے بھی ہوں تو نہ پہچان سکیں، اتنی زیادہ دیانتداری ہے ہمارے اندر الحمدللہ. تو بہتر ہے کہ صحیح جگہ سے خریدیں، معتبر نام معتبر جگہ سے خریدیں، وہ زیادہ بینیفیشل. وسیم بھائی جناب تھینک یو ویری مچ آغا صاحب، غالب آغا صاحب. اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح ایک مختصر لیکن بہت ہی پر اثر سیگمنٹ ہے یہ، کہ اگر ہم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہاں ٹپس بتائی جاتی ہیں اس کا ہم کوئی 20-30% بھی فالو کر لیں اگر، تو لائف اجوا کھجور آپ صحیح خرید سکتے ہیں. تو آپ کی لائف اسٹائل کی کوالٹی بہت بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اور یہ سلسلہ روزانہ جاری ہے. آپ لوگ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں. اس کا بھی کچھ سلسلہ ہم بناتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے اگر کوئی سوالات بھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی تو فی الحال آپ یہ کیجیے کہ جو نمبر ہے جس پر آپ اپنا ٹرانسمیشن سے متعلق فیڈ بیک جرنل لیتے ہیں، اس میں آپ سوالات ان کے لیے بھیج سکتے ہیں، اور وہ ہم شامل کریں گے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.